وہ آپ کے دین کے لیے اور خود آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، لہٰذا ان مشکلات کو سمجھنا اور دور حاضر کے ان چیلنجوں کو سمجھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ ان چیلنجز کا اور اس دور کی مشکلات کا مقابلہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم سب متحد ہوں، ہمارا کلمہ ایک ہو، ہمارا نعرہ ایک ہو اور ہم سب ایک دوسرے سے جڑنے والے بن جائیں۔ ثانية وعرضه، فكما ترضون الإعداء على بلادكم ولا على أمنكم فكيف ترضون بالإعداء على الآخرين وتشريدهم من ديارهم؟ ثانيا تیسری دنیا کے اندر بالخصوص جو مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں اور اس میں ایک ملک کے رہنے والوں کو دوسرے کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، ایک جگہ کے رہنے والوں کو دوسری جگہ زبردستی دھکیلا جا رہا ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں، یہ ساری وہ پالیسیاں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم متحد ہوں۔ أيها الحجاج حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على نعمته أن وصل لكم وصول القدوم أن يسر لہذا إلى هذا البلد المبارك اے حجاج اکرام کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجئے۔ على هذه النعمة إن الوصول إلى البيت الحرام كان من أصعب المنال ويتعرض الحجاج فيه، اور آج یہاں جو آپ جمع ہیں یہ بڑے صاحب نصیب لوگوں کا کام ہے کہ جو اس مقام تک پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں پہنچنے کے لیے ان کے راستوں کو پرامن بنا دیا اور ان کے سفر کو آسان فرما دیا۔ والخطوات المباركة أبناء البررة سعود وفيصل وخالد وفهد خادم الحرمين ونحن بغادر الحرمين عبد الله بن عبد اس العزيز سلسلے میں سعودی حکومت اور اس کے حکام قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے یہ انتظامات اور حجاج کے لیے ان سہولتوں کو فراہم کیا۔ حجاج بیت اللہ الحرام ان الحج في الاسلام مقاصد عظیمہ فعظیم مقاصد توحید اللہ جل وعلا۔ حج کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کے عقیدہ توحید کو سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس عظیم الشان عبادت کی جو مصلحت بیان فرمائی کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے اس مقام کو پسند کیا تاکہ وہ یہاں پر اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں پر ایسے مقامات ہیں اور ایسے منافع رکھ دیے گئے ہیں کہ فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے وہی در حقیقت دل کے ساتھ ان شاعر کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں۔ هذا يوم ما رؤي شيطان بأصره ولا أحقر ولا أغير مما رؤي في ذلك لما رأى من سعة رحمة الله وفضله. هذا يوم عظيم فأروا الله من أنفسكم خيرا ارفعوا إليكم بالضراعة أن يرفع قلوبكم وشأنكم ويجمع كلمتكم وينصركم على من بغى عليكم. لہذا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کلمہ بلند کرے، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے اور دشمنوں کو ان کے عزائم میں ناکام بنائے۔ وصلى وخطب الناس وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرات۔ یہ وہ مقام ہے مقام عرفات جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، الحج عرفہ۔ اس مقام پہ ہم ظہر اور عصر ملا کر ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد وقوف عرفات ہے کہ دعا میں مصروف رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے
اور یہ مزدلفہ کا میں ہمارا وقوف اس طرح سے ہوگا کہ ہم عرفات کے میدان سے مزدلفہ جب جائیں گے تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں اکٹھی ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن پھر یوم النحر ہے اور دیگر مناسک ہیں کہ جو ادا کیے جائیں گے۔ حريص على مصالحكم يؤلمه ما يشاهد من سفك الدماء والتدمير والخراب يدعوكم اس سلسلے میں تمام مقامات پر وقوف عرفات ہو یا وقوف مزدلفہ ہو، آپ اپنی دعاؤں میں اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اور جو قتل و غارت گری اور جو فساد معاشروں میں برپا ہو چکا ہے اس کو ختم کر دے۔ واحرصوا على بلادكم وتنبهوا لما يراد بكم وجدوا واجتهدوا وتمسكوا بوحدتكم ففي ذلك خير لكم وصلاح. اسال الله يوفق الجميع لما يرضيه. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ جو در حقیقت ہمیشہ کا گھر ہے۔ وسكن القبر إلى أن يأذن الله بقيامنا يوم القيامة. ثم اعلموا أيها المسلمون أن هناك موقفا بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم عظيم هوله شديد كربه، الناس عالية أقدامهم خافية أقدامهم شاخصة أبصارهم. تفكروا في ذلك اليوم جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں وہاں پر ساتھ ساتھ وہ دن جہاں 50,000 سال کا دن ہوگا، جہاں کے مناظر اور بہت ہولناک ہیں اور جہاں کی منازل بہت سخت ہیں، ان سب کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہ وہ جہان ہے کہ جہاں پر کہا جائے گا کہ تمہارے لیے ہمیشگی ہے، فنا نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے صحت ہے، بیماری نہیں ہے، اور تمہارے لیے جوانی اور طاقت ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مومن مردوں عورتوں کے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو پاک کر دے، جس طرح سے کہ ایک شخص جس کو غسل دیا جاتا ہے اس کو تمام گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے اس حج کو قبول فرما، اس کو حج مبرور بنا دے، اور ہمیں ایسی قیادت عطا فرما کہ جو ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ اللهم وفقنا ولي عهده سلطان ابن كل خير ونائبه الثاني وحكومته لكل خير. اللهم وفق رجال امننا لما قاموا به. اللہ تعالی اس مملکت کے سربراہ اور جو امیر خالد فیصل اور دیگر جو حکام ہیں ان سب کو صحت عطا فرمائے اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح مسلمانوں کی خدمت کرتے رہیں اور ان کو صحت و سلامت اور عافیت کی نعمت سے نوازے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں اس دنیا کی بہتری بھی عطا فرما اور آخرت کی بہتری بھی عطا فرما۔ تمام پاکیزہ صفات اللہ رب العالمین کے لیے۔